السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل اختر غوری، فارمر کنسلٹنٹ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے لائسنس جو ہیں وہ اب ان کی میعاد ختم ہونے کو ہے اور انہوں نے اپلائی کرنا ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا بھی ہے، اور اس سلسلے میں نے لائسنس کی تجدید کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے آلریڈی، اور کچھ لوگوں نے پھر وہاں سے دیکھ کے بھی فارم فل کر کے اور اپنے ڈاکومنٹس لگا کے کمیشن کو بھیجے ہیں۔ لیکن اب کچھ شکایات جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز کی طرف سے موصول ہونے شروع ہوئی ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی ایک فون پہ جو ہے وہ ایک ایس ایم ایس آیا اور اس میں لکھا ہے کہ جی آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہیں اور آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو یہ نیچے فون نمبر دیے ہوئے ہیں، ان پہ آپ جو ہے اپنا رابطہ کریں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کی کون سی چیز جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تو جب لوگوں نے رابطہ کیا تو رابطہ وہاں پہ ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل رابطہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک روز پہلے میرے ایک دوست نے فارم جمع کروائے اور بھجوائے، اور وہ تمام ڈاکومنٹس جو فارم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام انہوں نے لگائے، اور دوسرے دن جو ہے وہ انہیں میسج آ گیا کہ جی آپ کے فارم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہیں اور آپ جو ہے وہ ان فون پہ جو ہے وہ رابطہ کریں۔ اور جب انہوں نے رابطہ کیا تو آج وہ رابطہ کرتے رہے، وہ کوئی 2-3 گھنٹے انہوں نے جو ہے وہ صبح کے ٹائم اور پھر شام کے وقت جو ہے وہ انہوں نے کافی دیر تک آفس ٹائم میں انہوں نے رابطہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ریسیپشنسٹ نے ایک مرتبہ کال اٹینڈ کی، اور وہ کال جب ٹرانسفر کی متعلقہ سیکشن میں تو متعلقہ سیکشن نے اس کال کو اٹینڈ نہیں کیا۔ دوسرا میرے ایک دوست کا فون آیا کہ جناب ہم نے ملتان میں کاغذات جمع کروائے اپنے، اور ملتان کے آفس نے کہا کہ جی آپ کے کاغذات پورے ہیں، رینیول کے سلسلے میں کاغذ جمع کروانے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، لیکن تو لاہور سے میسج آ گیا کہ جی آپ کے کاغذات پورے نہیں ہیں اور آپ ان نمبروں پہ رابطہ کریں۔ اور رابطہ کہتے ہیں وہ کہ جی ہمارا نہیں ہو سکا، ہم نے بہت ہی کوشش کی ہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو میری گزارش جو ہے وہ کمیشن کے ارباب اختیار سے یہ ہے کہ آپ جو ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں وہ اب ایس ایم ایس بھی آپ وہ جرنل ٹائپ کا ہی بھیج رہے ہیں کہ جی انکمپلیٹ ہے۔ آپ ایک لیٹر ایسا کیوں نہیں بنا لیتے کہ جس میں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو نیچے آپ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ لکھ دیں کہ جی یہ جو جتنے ڈاکومنٹس ہیں اس میں رینیول ہے، اس میں ڈگری ہے، اس میں ڈپلوما ہے، اس میں حلف نامہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نیچے ایک نمبر وائز کر کے لکھ لیں، اور جو چیز کم ہے اس کو ٹک کر دیں، اور وہ ایک جنرل لیٹر بھی لکھ دیں بے شک آپ، لیکن اس میں اس کو کم از کم پتہ تو چلے کہ اس کی چیز کیا جو ہے وہ کم ہے، اس میں کمی کیا ہے، اور جب آپ وہ لکھ دیں گے اس کو تو وہ جو کمی ہوگی وہ اس کی وہ پوری کر کے وہ بھجوا دے گا۔ ویسے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، آپ جو ہے دیکھیں نا، اس کو میسج چلا گیا اور آپ نے میسج میں لکھا ہے کہ نمبر دیے ہیں کہ ان نمبروں پہ رابطہ کریں، لیکن رابطہ جب وہ کرتا ہے تو وہ رابطہ ہوتا نہیں ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ جی میں نے تو اپنی طرف سے تمام کاغذات جو ہے وہ مکمل کیے تھے۔ تو اگر اس میسج میں ایک آپ مینشن کر دیں، وہ میسج بھی مینشن کر دیں کہ جی آپ کی رینیول جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی، آپ کا حلف نامہ اس میں نہیں لگا ہوا، آپ نے لائسنسنگ کے فارم پہ دستخط نہیں کیے، آپ کے جو حلف نامہ ہے اس پہ دستخط نہیں ہے، اس پہ انگوٹھا نہیں لگا ہوا، تو وہ آپ اگر یہ مینشن کر دیں گے اس کے اندر تو وہ آپ کو وہ جو کمی ہے وہ پوری کر کے ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر جو ہے وہ سبمٹ کر دے گا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان دوستوں کی رہنمائی جو ہے وہ مزید ان کے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ فارم جو ہے وہ میں نے آج نکالا ہے، جو لائسنس کا فارم جو فل کرنا ہے، اس کا طریقہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں اپنی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لنک کر کے دیکھیے۔ میں اس میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں اس ویڈیو کا لنک بھی جو ہے وہ شامل کر دوں گا، تو وہ دونوں ویڈیو جو ہے وہ اکٹھی کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لائسنس کا فارم فل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو جو کیٹیگری 3 والے ہیں، کیٹیگری 3 اس میں جو ہومیوپیتھک کلینک ہے، مطب ہے، ہیلتھ ہوم، میٹرنیٹی ہوم، انہوں نے یہ فارم فل کرنا ہے۔ یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے، اور یہ فارم جو اردو میں ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن درخواست برائے لائسنس،
اندرون خانہ سہولت نہ رکھنے والے کیٹیگری 3 ہومیوپیتھک کلینک، مطب، ہیلتھ ہوم، میٹرنٹی ہوم وغیرہ کے لیے یہ فارم ہے. یعنی جو لوگ مریض داخل نہیں کرتے اور وہ یہ چار شعبے ہیں، ایک ہومیوپیتھک کلینک ہے، ایک مطب ہے، ایک ہیلتھ ہوم ہے اور ایک میٹرنٹی ہوم ہے، ان 4 لوگوں نے یہ اردو والا فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور یہ فل کرنا ہے. اس میں کیا کیا کاغذ آپ نے لگانے ہیں وہ میری اس ویڈیو کے اندر موجود ہے. جو آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہیں وہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ آپ نے اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے. میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. تو سب سے پہلے بنیادی معلومات ہے. اس کا جو پہلا باکس ہے وہ بنیادی معلومات، اور اس میں اس کا الف ہے درخواست دہندہ سے متعلق. یعنی جو صاحب درخواست دے رہے ہیں وہ ہومیوپیتھ ہیں، وہ طبیب ہیں، وہ نرسنگ ہوم والے ہیں یا میٹرنٹی ہوم والے ہیں، تو وہ اپنا یہاں پہ نام لکھیں گے. جو درخواست دے رہا ہے ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر، وہ اپنا اس جگہ پہ اپنا نام لکھے گا. اس کے بعد وہ عہدہ لکھے گا. عہدہ جو عام طور پہ ہومیوپیتھک کلینک ہیں اور جو طب کلینک ہیں وہ ایک ہی جو صاحب چلا رہے ہیں وہی اس کے جو ہے نا وہ مالک بھی ہیں اور چلا بھی رہے ہیں، تو وہ تو مالک لکھیں گے. اور اگر کسی نے کوئی مینیجر رکھا ہوا ہے، کوئی انچارج رکھا ہوا ہے اور وہ یہ فارم فل کر رہا ہے، تو وہ اپنا پھر یہاں پہ اس کو مینیجر کو یا انچارج کو ٹک کرے گا. لیکن عام طور پہ چونکہ سنگل مین کلینک ہومیوپیتھ یا جو حکیم صاحب ہیں وہ سنگل مین کلینک چلاتے ہیں، تو یہ اپنا نام یہاں پہ لکھیں گے اور اپنا عہدے پہ یہاں پہ مالک کو ٹک کریں گے. یہاں پہ آپ نے تعلیم میں آپ نے اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی لکھنی ہے اور پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی لکھنی ہے. یعنی اکیڈمک کوالیفیکیشن اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے، بی ایس سی کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، وہ بھی لکھیں. اور ساتھ میں آپ نے ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے، بی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے، بی ای ایم ایس کیا ہوا ہے، ایف ٹی جے کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کی ڈگری یا ڈپلوما ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے قومی شناختی کارڈ لکھنا ہے. رجسٹریشن نمبر اب آپ نے لکھنا ہے. پاکستان نرسنگ کونسل سے اگر آپ رجسٹر ہیں، نرسنگ ہوم چلا رہے ہیں یا میٹرنٹی ہوم چلا رہے ہیں، تو نرسنگ کونسل کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے. یا آپ نے این سی ایچ رجسٹریشن نمبر اگر طب سے ہومیوپیتھی سے تعلق ہے، اور اگر طب سے تعلق ہے تو این سی ٹی رجسٹریشن نمبر وہ آپ نے اس کالم میں یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد ڈاک کا پتہ ہے. یہ ڈاک کا پتہ اس درخواست دہندہ کا ہے، یعنی آپ کا ہے. محلہ، گلی، ٹاؤن یہاں لکھنا ہے، شہر لکھنا ہے، اس میں ضلع یہاں لکھنا ہے، اور یہ ظاہر ہے پنجاب ہی ہے. لینڈ لائن فون نمبر اگر ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. موبائل فون نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. فیکس نمبر ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اور ای میل اگر کوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ اس میں مینشن کرنی ہے. تو یہ پہلا پورشن جو ہے وہ درخواست دہندہ کا جو ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر ہے اس سے متعلق ہے. دوسرا حصہ اس کا دوسرا جو باکس ہے وہ بے مرکز صحت ہے. یہاں پہ اب آپ نے اپنے کلینک یا مطب یا میٹرنٹی ہوم کے بارے میں لکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. جو آپ کا کلینک ہے، جو آپ کا میٹرنٹی ہوم ہے یا جو آپ کا طب کلینک ہے، وہاں پہ یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. وہ کب سے یہاں پہ کام کر رہا ہے، کب سے آپ کا وہ موجود ہے یہاں پہ، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے. پھر ڈاک کا پتہ اب آپ نے اپنے کلینک کا یا مطب کا جو ہے وہ آپ نے ڈاک کا پتہ لکھنا ہے یہاں پہ. اور یہ گلی محلہ یہ اسی طرح سے جس طرح سے اوپر آپ نے فل کیا ہے اسی طرح سے آپ نے شہر لکھنا ہے، ضلع لکھنا ہے. لینڈ لائن فون نمبر آپ نے یہاں پہ اس کا دینا ہے، اور لینڈ لائن بھی اس کا مطب کا یا کلینک کا آپ نے دینا ہے. موبائل فون نمبر جو کلینک پہ استعمال ہوتا ہے وہ دینا ہے آپ نے. فیکس نمبر اگر ہے تو وہ لکھنا ہے، اور ای میل ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ 2 باکسز ہو گئے. اب تیسرا باکس ہے جیم. ادارے کی نوعیت کیا ہے، ملکیت کی قسم، موضوع خانے پر نشان لگائیں. تو یہ اس میں صرف آپ کا جو ہے نا جو ہومیوپیتھک کلینک چلا رہے ہیں، جو طب کے کلینک چلا رہے ہیں، وہ اس واحد ملکیت میں آئیں گے. یہ اس باکس کو آپ نے، یہ جو باکس نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. اور یہ ان سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے. اور دیگر میں سے جو یہ آپ کا واحد ملکیت والا ادارہ ہے وہ آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. اور اگر کسی کا اور کسی اس میں پورا اترتا ہے، جیسے رضاکار یا بغیر منافع کام کرنے والا ادارہ، اگر کوئی ایسا ادارہ رجسٹرڈ ہو رہا ہے، کوئی انجمن اس کو چلا رہی ہے، تو وہ یہاں پہ اس کو ٹک کریں گے. اس کے بعد جو کالم ہے وہ مرکز صحت کی قسم ہے. متعلقہ خانے پر نشان لگائیں. اور یہ 4 طرح کی جو مرکز صحت ہیں، وہ ایک ہومیوپیتھک کلینک ہے، ایک مطب دواخانہ یا طب کلینک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور تیسرا ہے نرسنگ ہوم، اور چوتھا ہے میٹرنٹی ہوم. تو یہ یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کا جو مرکز صحت ہے، جو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے.
اب آگے آ جائیں مرکز صحت میں فراہم کی جانے والی سہولیات. تو جو سہولیات آپ فراہم کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے کہ آپ یہاں پہ ہومیوپیتھک کی سہولیات دے رہے ہیں صحت کی، آپ یہاں پہ طب کی سہولیات دے رہے ہیں، آپ یہاں پہ پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر آپ کر رہے ہیں میٹرنٹی ہوم میں، یا ڈیلیوری کی سہولت ہے، وہ جو بھی آپ سہولیات جو مہیا کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے. اب یہ دوسرا حصہ اس کا آ گیا، یہ انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہے. اب انتظامیہ بھی جو ہے وہ آپ خود ہی ہیں، تو یہاں یہ والا جو پورشن ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے مینیجر بھرتی کیا ہوا ہے، کوئی انچارج رکھا ہوا ہے مرکز صحت میں، تو اس کا نام اور اس کا عہدہ اور اس کی یہ تمام قوائف جو ہیں یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ ہے کسی نے رکھا ہوا تو وہ اس کو یہ کالم یہ جو باکس ہے یہ فل کرنا ہے، اور اگر کسی نے نہیں رکھا ہوا تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ آپ اس کو سارے کو NA کر دیں گے، ناٹ اپلیکیبل کر دیں گے. اس کے بعد ملکیت کا جو دوسرا باکس ہے اس میں الف درخواست دہندہ مالک، یہ بھی آپ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بھی بڑی آرگنائزیشن سے متعلقہ ہے. ان افراد یا کاروباری شخصیات کے بارے میں بیان کریں جو مرکز صحت کے انتظام یا پالیسیوں کے بارے میں ہدایات جاری کرتے ہیں. تو یہ جو بڑی آرگنائزیشن ہیں جو ہاسپٹل چلا رہی ہیں یا جو یہ میٹرنٹی ہوم وغیرہ چلا رہی ہیں، اس طرح کے جو وہ ادارے چلا رہے ہیں، تو وہ یہ ان سے تعلق رکھنے والا سلسلہ ہے کہ کون جو ہے وہ ہدایات جاری کرتا ہے، اس کی قوائف جو ہے وہ یہاں درج ہوں گے. اور چونکہ ہومیوپیتھک اور طب کلینک سے جو ہے وہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ناٹ اپلیکیبل کر دینا ہے آپ نے. تو ملکیت کی تبدیلی یہ بھی اسی سے اوپر والے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ہومیوپیتھک کلینک اور جو سنگل مین ہومیوپیتھک کلینک اور طب کلینک ہے ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اب آ جائیں یہ اقرار نامہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے بڑا دھیان کے ساتھ جو ہے وہ فل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک میں آپ کو اس کی مثال جو ہے وہ پیش کروں گا کہ میں نے فارم فل کروا کے دیے تھے ایک صاحب کے 2018 میں، اور 2022 میں ان کو جناب وہ پیغام مل گیا، ان کو خط موصول ہو گیا کہ جی آپ کی جو رجسٹریشن ہے اس کی درخواست منسوخ کی جاتی ہے کیونکہ آپ کے کاغذات مکمل نہیں تھے. 2018 میں اس نے جمع کرائے، 2022 میں یہ پیغام ملا، اور جب پتہ کیا گیا کمیشن سے معلوم کیا تو وہاں پتہ چلا کہ جناب ان کے کوئی فارم پہ یہاں پہ جو اقرار نامے کے یہاں پہ دستخط موجود نہیں تھے. حالانکہ وہ کاغذات میں نے چیک کیے پہلے، پھر ریسیپشنسٹ نے چیک کیے، اور پھر وہ انہوں نے قبول کیے. اس کے بعد جو ہے وہ 2022 میں 4 سال بعد جو ہے وہ یہ پیغام مل گیا کہ یہ آپ کے جو ہے وہ دستخط اس پہ موجود نہیں تھے. اگر یہ اس کو اس وقت ہی بتا دیا جاتا، 2018 میں ہی بتا دیا جاتا، اور اس میں وہ کمی بتاتے کہ جناب اس میں آپ کے اس فارم پہ دستخط نہیں ہے، آپ یہ دستخط شدہ فارم جو ہے وہ بھجوا دیں، تو وہ فارم فل کر کے بھیج دیتا. اب اس نے اس وقت 5,000 روپے جمع کرائے تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئے 5,000 روپے. اب اس نے نئے سرے سے جو ہے وہ درخواست جمع کرانی ہے. اس نے رجسٹریشن کے 2,000 روپے جمع کرانے ہیں، اور لائسنس کے جو ہے وہ 10,000 روپے جو 5 سال کی فیس ہے وہ بھی جمع کرانی ہے. یعنی 12,000 روپے اس نے یہ جمع کرانے ہیں، اور 5,000 روپیہ وہ پہلے جمع کرا چکا ہے. تو 17,000 روپیہ اس نے یہ اس کو اگر وہ یہ اپنی ہیلتھ کی سروسز جاری رکھتا ہے تو 17,000 روپے میں اس کی یہ رجسٹریشن اور لائسنس اب اس کو ملے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیشن اگر بر وقت اس کو یہ بتا دیتا، اس کو اگر پرٹیکولر لیٹر لکھ دیتا. کوشش کیجیے، میری رائے ہے یہ کمیشن کو کہ جو بھی ڈیفیشنسی ہو اس کو پرٹیکولر وہ جو ڈیفیشنسی ہے اسپیسیفائی کر کے اس کو بتا دیں، تاکہ وہ بیچارہ دھکے نہ کھاتا پھرے، وہ فون کے چکروں میں نہ پڑے، اور وہ دور دراز سے آ کے آپ کے آفس میں پیسے خرچ کر کے وہ نہ پہنچے. اب تو تھوڑی دور سے بھی آنا ہو تو 1,000-2,000 روپے جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کلینکس پہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کا خیال کیجئے. تو یہ فارم کو آپ نے اس کو بڑی تسلی کے ساتھ بھرنا ہے. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی میں زیر دستخطی حلفیہ بیان کرتی ہوں اور اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ مرکز صحت، یہاں پہ آپ نے اپنے مرکز صحت یعنی اپنے کلینک، اپنے طب کلینک یا اپنی میٹرنٹی ہوم یا اپنے نرسنگ ہوم کا نام لکھنا ہے. تو یہ وہ لکھ کے، اور وہ کہتا ہے کہ جی
میں اندرون خانہ سہولیات فراہم نہیں کی جاتی ہیں، اور یہ کہ میرے علم کے مطابق فراہم کردہ معلومات درست ہیں اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی گئی۔ یہ اقرار نامہ ہے، بیسیکلی وہ بتا رہا ہے کہ جی میں نے یہ چیزیں جو آپ کو دی ہیں میں اس سے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز میں نے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اب یہاں پہ نام درخواست دہندہ، یعنی جو آپ نے پہلے نام لکھا ہوا اوپر جس کے نام سے درخواست ہے، یہاں پہ وہی نام یہاں پہ آئے گا۔ عہدہ مالک کا اگر ہے تو وہ یہاں پہ مالک آپ نے لکھنا ہے، اور دستخط یہاں پہ کرنے ہیں، یہ لازمی کرنے ہیں آپ نے دستخط، ورنہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ لیٹر مل سکتا ہے، اور آپ کی بھی درخواست اپلیکیشن جو ہے وہ رجسٹریشن کی ضائع ہو سکتی ہے، اور یہ لائسنس کا فارم بھی جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ پھر آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، یہاں پہ جس تاریخ کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ آگے آ جائیں، یہ ضمیمہ جات ہیں، یہ کل وقتی عملہ کے بارے میں معلومات ہے، یعنی جو مطلب یا جو کلینک صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اوپن رہتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، وہ یہ ان کے لیے ہے کہ ضمیمہ الف جو ہے وہ کل وقتی عملہ کے بارے میں معلومات۔ جو بھی سب سے پہلے آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اگر آپ صبح سے لے کے شام تک کلینک کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے دوسرا، تو آپ نے یہاں پہ اپنا پہلے نام لکھنا ہے، اپنا عہدہ لکھنا ہے، مالک کا لکھ لیں، اور پھر یہاں پہ جس کونسل سے آپ رجسٹرڈ ہیں وہ لکھنا ہے آپ نے، پھر یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے تو اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اور عہدہ اس کا اسسٹنٹ یا ڈسپینسر جو بھی ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ، اور وہ اگر رجسٹرڈ ہے ان میں سے کسی کونسل میں سے، ان تینوں کونسل میں سے کسی سے رجسٹرڈ ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور اس کا فون نمبر جو ہے وہ یہاں پہ دینا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، یہ ضمیمہ بے ہے، اس میں جز وقتی عملہ کے بارے میں معلومات ہیں، یعنی جو لوگ صبح کو کوئی اور کام کرتے ہیں اور شام کو کلینک کرتے ہیں، مطلب پارٹ ٹائم وہ جو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ انہوں نے بھرنا ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنا پہلے پورا نام لکھنا ہے جو سروس پرووائڈر ہے، پھر اس کا عہدہ لکھنا ہے، مالک کا عہدہ جو ہے وہ لکھنا ہے آپ نے، پھر جو بھی کونسل کی رجسٹریشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، اور فون نمبر اور آپ نے رابطہ نمبر یہاں لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اسٹاف کام کر رہا ہے، ڈسپینسر کام کر رہا ہے، اسسٹنٹ کام کر رہا ہے، تو اس کی تفصیل بھی آپ نے یہاں پہ دینی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، تیسرا جو کاغذ ہے ضمیمہ جے، فہرست الیکٹرو میڈیکل سامان۔ الیکٹرو میڈیکل سامان جو ہے وہ ہومیوپیتھک کلینک کے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھ کلینک اور جو طب کے کلینک ہے اس میں اسٹیت استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر بی پی آپریٹرس استعمال ہوتا ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ الیکٹرو میڈیکل سامان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اگر میٹرنیٹی ہوم میں کوئی اس قسم کا کوئی الیکٹرو میڈیکل انسٹرومنٹ موجود ہے تو وہ یہاں پہ اپنا لکھیں گے، اس میں نام، سامان کا نام لکھیں گے، اس کی قسم لکھیں گے، اس کا ماڈل، وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ یہاں لکھیں گے، اور جو اگر نہیں کر رہا تو وہ یہاں لکھیں گے، اور کام کر رہا ہے تو وہ یہاں لکھیں گے۔ تو یہ الیکٹرو میڈیکل سامان ہے، الیکٹرو میڈیکل ایکوپمنٹ اگر کوئی آپ کی میٹرنیٹی ہوم میں یا نرسنگ ہوم میں موجود ہے تو ان کی یہاں پہ اپنے تفصیل لکھنی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک کلینک میں یا طب کلینک میں کوئی اس طرح کی الیکٹرو میڈیکل انسٹرومنٹس جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فہرست مشینری ہے۔ ہومیوپیتھک میں تو کوئی مشینری استعمال نہیں ہوتی، لیکن طب میں جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی مریضوں کی ادویات کی تیاری کے لیے جو ہے وہ گرینڈر استعمال کرتے ہیں اور مکسر استعمال کرتے ہیں، یا اور جو بھی کوئی مشینری استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر طبیب صاحب نے کوئی، ان کی پریکٹس بہت زیادہ ہے، مریض بہت زیادہ آتے ہیں اور دوا ڈسپینس کرنے کے لیے انہیں گرینڈ کرنے کے لیے گرینڈر رکھا ہوا ہے اور چیزیں رکھی ہوئی، تو وہ مشینری جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے کہ آپ کی مشینری کا نام کیا ہے، کیا قسم ہے، اس کی ماڈل کون سا ہے، اور وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جو میٹرنیٹی ہوم ہے یا نرسنگ ہوم کے اندر کوئی اگر مشینری استعمال ہو رہی ہے، کوئی اس میں نرسری میں کوئی انکوبیٹرز استعمال ہو رہے ہیں، یا کوئی اور بھی اکوپمنٹ، کوئی مشینری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، تو وہ مشینری کا آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے، اور یہ فل کر کے آپ نے یہ فارم اس کو دوبارہ سے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے بالکل اس کو صحیح فل کیا ہے، اور تاکہ آپ کو یہ وہ زحمت نہ اٹھانی پڑے جو آج کل بہت سارے لوگوں کو کمیشن کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ جی آپ کا فارم انکمپلیٹ ہے، اور وہ بیچارے رابطہ کرتے ہیں تو رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ لائسنس کا جو یہ فارم ہے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ پر کیجیے گا، کیونکہ لائسنس بہت سارے لوگوں کا رینیول لائسنس کی ڈیو ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ طریقہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے تاکہ آپ کا وقت بھی بچ سکے۔ بہت شکریہ جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔